السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں. راشد جمال الدین عرف روشو کی بیوی مہتاب، جسے وہ پیار سے میتو کہتا تھا، عام سے غریب گھرانے کے افراد تھے، مگر ان کے خواب بہت بڑے بڑے تھے. اگر یوں کہا جائے کہ یہ خواب صرف روشو یعنی راشد جمال کے تھے تو غلط نہ ہوگا، کیونکہ مہتاب عرف میتو صرف غریب ہی نہیں تھی بلکہ حساس اور حقیقت پسند بھی تھی، اور وہ جانتی تھی ان جیسے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ بڑے خواب دیکھ بھی لیں تو بالآخر ان کی آنکھیں لہو لہان ہی ہوتی ہیں. تبھی تو اس نے اپنی اکلوتی اور لاڈلی بیٹی بختاور کے لیے اونچے اونچے خواب نہیں دیکھے تھے، مگر کیا کرتی اپنے شوہر کا، جو زندگی اپنے ایک خواب کی تکمیل کے لیے گزار رہا تھا. اپنی بیٹی بختاور کے روشن مستقبل اور اعلیٰ تعلیم کا خواب. وہ نہیں جانتا تھا یہ خواب اسے کتنا مہنگا پڑے گا. وہ فرقان احمد یار کا ڈرائیور تھا. ان کے 3 بیٹے تھے، 2 او لیول کر رہے تھے، ایک پرائمری کلاس میں تھا. وہ تینوں کو اسکول چھوڑتا، پھر بڑی حسرت سے تینوں کو جاتا دیکھتا رہتا تا وقت کہ وہ گیٹ میں داخل ہو کر اس کی نظروں سے اوجھل نہ ہو جاتے. اس روز بھی آسمان پر بہت دور دور ستارے نظر آ رہے تھے. 14ویں کا چاند پورے جوبن اور مکمل حسن سے دمک رہا تھا. وہ دیر تک چاند کو دیکھتا رہا. وہ کھلے صحن میں سوتا تھا. اس کے گھر میں درمیانے درجے کا کمرہ اور ایک سٹور نما کمرہ تھا. صحن البتہ بڑا تھا، جس میں 3 پلنگ بآسانی سما سکتے تھے. وہ رات گئے باتیں کرتا رہتا. دونوں ماں بیٹیاں اس کی باتیں سنتی رہتی. اس کی بیوی مہتاب بیزاری سے، جبکہ بیٹی بختاور باپ کی ہر بات بڑے غور اور توجہ سے سنا کرتی. آدھی رات کو مہتاب بختاور کو لے کر اندر کمرے میں چلی جاتی، مگر جب تک روشو جاگتا باتیں کرتا رہتا. اسے بولنے کی بہت عادت تھی، جبکہ اس کی بیوی مہتاب کم گو تھی. دونوں چپ چاپ چارپائی پہ لیٹی روشو کی باتیں سنتی رہتی. بختاور درمیان میں کچھ نہ کچھ پوچھ کر اپنی معلومات میں اضافہ کرتی رہتی، مگر مہتاب بیزار ہی نظر آتی. اسے صبح سویرے جاگ کر دونوں کو اٹھانا بھی تو ہوتا تھا نا. مگر ہر قصے کی تان بالآخر مہتاب کی موٹی ناک پر ہی ٹوٹتی. اب تو مہتاب نے برا منانا ہی چھوڑ دیا تھا. پہلے بہت رویا کرتی کہ یہ ناک میں نے خود تو نہیں بنائی، مگر روشو اسے تنگ کرنے سے باز نہ آتا. ہم 4 بھائی تھے، میرا نمبر دوسرا تھا. پھر میرے بعد 2 جڑواں بھائی تھے. وہ بنا کسی تمہید کے 10 دفعہ کی کہانی پھر سے اپنی بیٹی کو سنانے لگا. ابا کھیتوں پہ کام کرتا تھا، بمشکل کھینچتان کے گزارا ہوتا تھا. بڑا بھائی ابا کے ساتھ ہی ہوتا تھا. اسے پڑھنے کا بے حد شوق تھا، جو غربت کے باعث پورا نہ ہو سکا. پھر اس نے مجھ میں اپنا آپ تلاش کیا اور بہت چاہا کہ میں پڑھ لوں، مگر مجھے پڑھنے کا شوق ہی نہیں تھا. اس کا گلا رند گیا تو وہ کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گیا. اپنے تمام آنسو اپنے اندر اتارے، گلا کھنکھاڑ کے صاف کیا. مہتاب، تو سن رہی ہے نا؟ ہاں ہاں، تو کہے جا. 10 بار کی کہی کہانی مجھے تو پکی یاد ہو گئی ہے. آخری جملہ مہتاب نے بھی دھیرے سے کہا تھا. بھائی نے مجھے سمجھایا بجھایا، وہ پھر شروع ہو گیا. میں اس سے ڈرتا تھا، مان گیا. پڑھنے کی نہ چاہتے ہوئے بھی حامی بھر لی. ابے نے بڑی مخالفت کی. بھائی نے ابے کو منا کے چھوڑا. مجھے قریبی گاؤں کے اسکول میں داخلہ دلایا گیا. شروع میں پابندی سے اسکول گیا، پھر دل اچاٹ ہو گیا اور میں اسکول سے بھاگ نکلا. وہ کچھ دیر کو رکا. ایک روز بھائی شہر سے میرے لیے بستہ اور کچھ ٹافیاں لایا اور اس نے سوچا اسکول ہی میں جا کر دے آؤں. راستے میں ابا مل گیا. اس نے بھائی کو کوئی کام بتا دیا. بھائی نے شرط رکھی کہ ابھی ابا اسکول جا کر مجھے بستہ دے آئے، تب وہ ابا کا کام کر دے گا. ابا بھی اس کی بہت سنتا تھا، سو مان گیا. اس روز میں اسکول سے بھاگا ہوا تھا.
جب ابے کو اسکول والوں سے پتہ چلا کہ میں اسکول آیا ہی نہیں بلکہ اکثر اسکول سے غائب رہتا ہوں تو ابا بھی بھنا گیا۔ گھر آنے کی بجائے وہ مجھے ڈھونڈنے نکل کھڑا ہوا۔ ساتھ والے گاؤں کے سنگم پر میں اسے کینچے کھیلتا ہوا مل گیا۔ اس نے مجھے بالوں سے پکڑا اور کھینچتا ہوا گھر لے آیا۔ راستے بھر میری روح فنا ہوتی رہی۔ گھر لا کر ابا نے وہ دھنائی کی کہ لگتا ہے چوٹیں آج تک کرا رہی ہیں۔ ابا آپ روئے نہیں؟ بختاور معصومیت سے بیچ میں بول پڑی۔ ہاں کیوں نہیں، رویا، بہت رویا۔ پھر کیا ہوا ابا؟ بختاور بہت محویت سے باپ کی کہانی سن رہی تھی جبکہ مہتاب پیچو تاب کھا رہی تھی۔ غصے سے اس نے ایک دھپ جمایا۔ چل چل کے سو جا منحوس، ابھی سارے قصے سننے ہیں، پھر اسکول کے لیے جاگنے میں نخرے کرے گی۔ تو آپ منحوس، نہ مارا کر میری بیٹی کو۔ بختاور کے پٹنے پہ روشو جھلا ہی تو کیا، اتنی موٹی رکھی ہے، ناک تیرے منہ پہ، سارے کا سارا منہ ہی چھپ گیا ہے اس موٹی ناک کے پیچھے۔ وہ خام خواہ ہی مہتاب کی ناک کو نشانہ بنا لیتا تھا۔ مہتاب چپ ہو کے رہ گئی۔ بس پھر کیا ہونا تھا بیٹا، ابے نے کہہ دیا کہ تو آج سے اسکول نہیں جائے گا، اب کام کرے گا۔ اسکول چھوٹ گیا اور میں ابے کے ساتھ کام پہ جانے لگا۔ مجھ پر سے اعتبار اٹھ جانے کی وجہ سے دونوں جڑواں بھائی بھی پڑھائی سے محروم رہ گئے۔ اسے تیزی سے اپنے گالوں پہ بہتے آنسوؤں کو ہاتھ کی پوچھ سے صاف کیا۔ بس اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ تو خوب دل لگا کے پڑھے اور ڈاکٹر نہیں بنے۔ اچھا پڑھ لے گی اور ڈاکٹرنی صاحب بھی بن جائے گی۔ اب اسے سونے تو جانے دے، مجھے بھی نیند آ رہی ہے۔ صبح اسے اسکول بھیجنا ہے کہ نہیں؟ وہ بختاور کو ہاتھ سے پکڑ کر تقریباً کھینچتی ہوئی کمرے میں لے جانے لگی۔ بختاور مڑ مڑ کر باپ کو تکتی رہی۔ روشو کئی لوگوں کے ہاں نوکری کرتا ہوا فرقان احمد یار تک پہنچا تھا۔ جب ابے کے ساتھ وہ گاؤں سے شہر آیا تو ابے نے اسے ایک ٹال والے کے پاس ملازم رکھوا دیا۔ دن بھر ٹال والا اس سے سخت مشقت لیتا، اجرت آدھی پکڑا دیتا۔ ایک روز اس نے بھائی کے سامنے ابے سے ٹال والے کی شکایت کر دی۔ بس پھر کیا تھا، ابے نے وہ دھنائی لگائی کہ اس کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ حرام خور، تو کہیں دل لگا ہی نہیں سکتا؟ جب سے اس پر اعتبار اٹھا تھا اسے اسی قسم کے جملے سننے کو ملتے تھے۔ وہ چپ ہو رہا اور پھر سے ٹال پہ جانے لگا۔ بڑے بھائی کا سعودیہ کا ویزا لگ گیا، وہ باہر چلا گیا۔ بھائی بہت اچھے پیسے بھیجتا تھا۔ اب ابا کوئی کام نہیں کرتا تھا بلکہ آرام سے بیٹا حقہ گڑگڑایا کرتا۔ گزر بسر آرام سے ہونے لگی، لیکن ابے نے اسے کام پر جوت کے رکھا۔ اس کے چھوٹے دونوں جڑواں بھائیوں کو ایک گورنمنٹ اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ ایک روز دونوں بھائی دوستوں کے ساتھ ہاکس بے چلے گئے، پھر واپس ان کی لاشیں آئیں۔ ایک ڈوب رہا تھا تو دوسرا اسے بچاتے ہوئے ڈوب گیا۔ گھر میں کوہرام مچ گیا۔ بڑا بھائی بھی واپس آ گیا۔ میت کو دفنانے گاؤں لے گئے۔ بس پھر اماں ابا گاؤں سے نہیں پلٹے، وہیں کے ہو گئے۔ انہیں یہ شہر ایک دم سے بہت برا لگنے لگا، جہاں کا سمندر اتنا بھوکا تھا کہ ان کے 2 جڑواں بچوں کو نگل بیٹھا۔ بڑا بھائی واپس سعودیہ چلا گیا اور روشو واپس شہر آ گیا۔ کئی سال بعد ابے نے بڑے بھائی کو واپس بلا کر اس کی شادی اپنے بھائی کی بیٹی اور روشو کی شادی اپنی بہن کی بیٹی مہتاب سے کر دی۔ بھائی بیوی کو لے کر سعودیہ چلا گیا اور روشو اسے لے کر گاؤں چھوڑ کے شہر آ گیا۔ یہاں آ کر وہ سبزی کا ٹھیلا لگاتا، جو کماتا ابے کو گاؤں بھیج دیتا۔ مہتاب موٹی ناک کی تھی مگر اس کی بڑی بڑی کٹورا سی آنکھیں اس پر خوب سجتی تھیں۔ وہ جب گاؤں آتا پورا دن اماں ابے کا دماغ کھا کھا کر خالی کر دیتا۔ پھر سونے کے لیے کمرے میں آتا تو میتو کے کان کھا جاتا۔ میتو کم گو تھی، چپ چاپ اسے بولتا رہنے دیتی۔ سال کے اندر اس کے ماں باپ دونوں اللہ کو پیارے ہو گئے تو وہ میتو کو لے کے شہر آ گیا۔ سبزی میں جو کچھ بچتا نہ تھا، خراب ہونے کا الگ ڈر رہتا تھا۔ اس کے دوست نے اسے ایک کانٹریکٹر سے ملوایا جس کی اسکول میں کانٹریکٹ پہ بسیں چلتی تھیں۔ وہ وہاں ڈرائیور لگ گیا۔ صاف ستھرے یونیفارم میں بچے جب گٹ پٹ انگریزی بولتے تب وہ پہروں انہیں سنا کرتا اور قسمت کو کوسا کرتا
جب بڑے بھائی نے اسے پڑھانا چاہا تھا اور اس نے جی چرایا تھا۔ پھر جب میتو امید سے تھی تبھی اس نے طے کر لیا تھا کہ اس نے اپنے ہونے والے بچے کو اسکول میں پڑھانا ہے۔ اور جب بیٹی کی صورت میں بختاور پیدا ہوئی تب بھی اس کے ارادے متزلزل نہ ہوئے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ اس نے ایک انگلش اسکول میں بختاور کا داخلہ کروا دیا۔ جب بختاور گھر آ کر پوئمز پڑھتی تو وہ سرشار ہو جاتا۔ سمجھتا بختاور خود انگلش بول رہی ہے، خوش ہو کے کہتا، میتو کیسی فر انگریزی بول رہی ہے ڈاکٹر بختاور۔ وہ داد طلب نظروں سے میتو کو تکتا تو وہ بھی مسکرا دیتی، ہاں بھلے ڈاکٹر پکار، مگر ہمارے پاس اتنے پیسے کہاں کہ ڈاکٹر بنا سکیں۔ وہ کبھی کبھار ہنس کے دل کی بات کہہ ہی دیتی، ارے میں ہوں نا، بہت کماؤں گا۔ وہ بڑے حوصلے سے کہتا، اچھا اور شادی نہیں کرنی اس کی؟ میتو کی پریشانی پہ ڈھیر سارے بل سمٹ آتے۔ ہاں کروں گا وہ بھی، بھلا کہاں کرے گا، برادری والے تو اتنے پڑھے ہیں نہیں، نہ اتنی پڑھی لکھی کو قبول کریں گے۔ وہ خاوند کو سمجھانے کی کوشش کرتی، تو کر کون رہا ہے برادری میں؟ وہ بھی آگے سے چیخنا شروع کر دیتا، ہے تو اور کدھر کرنا ہے، ان شہری لوگوں میں؟ میتو جرا پہ اتر آتی، ہاں شہر میں ہی کروں گا۔ وہ بھی جیسے اڑ جاتا، چل روشو اب خواب دیکھنا نہ بند کر، شہر والے ہم کمی کمینوں کو دینے لگے بھلا رشتے، ہم غریب کہاں اور وہ امیر کہاں۔ ہاں سارا شہر تو امیر نہیں ہے، کچھ ہمارے جیسے ہیں، ان میں کر دیں گے، اور جو نصیب میں امیر لکھا کے لائی تو امیر ہی بیاہ کے لے جائیں گے اسے۔ اچھا تو جو بیٹی بیاہنے آئیں گے وہ ہمارا آگا پیچھا نہیں پوچھیں گے، ہم کون ہیں کیا ہیں، پیچھے سے کیا کرتے تھے؟ اور چپ کر تو نے تو سدا برا ہی سوچنا ہے، اللہ پہ بھی امید رکھتے ہیں۔ بیوی کو گھرکتا وہ گھر سے نکل جاتا۔ روشو نے تقریباً کہانیاں سنانا چھوڑ ہی دی تھی، اب وہ صرف اور صرف کمانے میں لگا رہتا تھا۔ اپنی بختاور کو ڈاکٹر بنانے کے لیے اس نے اسکول والی نوکری چھوڑ کر فرقان احمد کے بنگلے پہ ڈرائیوری شروع کر دی تھی۔ فرقان احمد یار بہت اچھا آدمی تھا، لیکن تنخواہ بڑھانے کے نام پر اس سے لارے دیتا رہتا تھا۔ ادھر بختاور کے بھی خرچے بڑھ رہے تھے۔ بلاخر اس نے ایک سیٹ کی نوکری کر لی تھی جس کی تنخواہ تو اچھی تھی، وہاں وقت بھی زیادہ نہیں لگتا تھا۔ صبح 8 بجے جاتا اور جب 5 بجے سیٹ فیکٹری سے اپنے گھر آتا تو اس کی بھی چھٹی ہو جاتی۔ بوڑھا آدمی تھا سو ادھر ادھر گھومنا اس کے مشغلوں میں شامل نہ تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے ایک جگہ رات کی چوکیداری بھی شروع کر دی۔ 2 ماہ بعد ہی اسے احساس ہو گیا کہ اس طرح اس کی بیوی اور بیٹی رات میں تنہا ہو جاتی ہیں، لہٰذا اس نے وہ نوکری بھی چھوڑ دی۔ اب وہ مارکیٹ میں چاٹ کا ٹھیلا لگانے لگا تھا۔ میتو بہت اچھے چنے بناتی تھی، وہ سارے منٹوں میں ختم ہو جاتے۔ اس نے ہاتھ کو کھینچ کھینچ کے جو بچت کی تھی اس سے ایک کیبن لے لیا۔ اب اس کے ہاں گاہکوں کا تانتا بندھا رہتا۔ اس کام میں بہت اچھی آمدنی تھی، اتنی کہ اس نے ایک لڑکا بطور مددگار بھی رکھ لیا۔ اور پھر وقت گزرتا رہا، بختاور پری میڈیکل کی اسٹوڈنٹ بن گئی، جبکہ روشو نے اپنے کاروبار کو کافی وسعت دے دی۔ ایک کیبن کے سامنے اب بن کباب اور فرینچ فرائز کا سٹال بھی لگا لیا تھا۔ اس کے مددگار لڑکوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو گیا تھا۔ گھر میں کافی فارغ البالی آ گئی تھی۔ اسے تو بس بختاور کو ڈاکٹر بنانے کی دھن سوار تھی۔ وہ اسے میڈیکل کے سفید کوٹ میں دیکھ کر پھلا نہ سماتا تھا۔ اب تو میتو نے بھی اس کی مخالفت ترک کر دی تھی۔ ہاں البتہ کبھی کبھار وہ ٹھنڈی سانس بھر کر کہتی، دیکھ روشو، اس عمر میں جو بختاور کی ہے، میں بختاور کی ماں بن گئی تھی، ہماری بختاور ابھی تک کماری ہے نہ، تو نے کون سا ڈاکٹر نہیں پڑھنی تھی؟ وہ طنز کرتا، چپ کر کے بیٹھ، جو ڈاکٹر بن رہے ہوتے ہیں وہ جلدی شادیاں نہیں کرتے۔ یہ جو تیری اتنی موٹی ناک ہے نا، ہر بار کی طرح اس کی تان اپنی بیوی کی موٹی ناک پہ آ کے ٹوٹتی، اور میتو سر جھکا کر اپنے کام میں لگ جاتی، یوں جیسے وہ کسی اور سے مخاطب ہو۔ وہ سب کچھ اللہ پہ چھوڑ کے بیٹھ گئی۔ کچھ عرصے بعد اس نے بختاور چاٹ ہاؤس کے نام سے دکان کر لی۔ یہاں اس نے برگر اور فرینچ فرائز بھی رکھے۔ وہ کاروبار کو مزید بڑھانے کے موڈ میں نہیں تھا، کیونکہ اسی سے اسے اچھی آمدن ہو جاتی تھی۔
دکان دن 11 بجے کھلتی اور رات 12 کے بعد بھی لوگ آتے رہتے، لیکن وہ 12 بجے دکان بند کر دیتا۔ اب میتو کی ہمت جواب دے گئی تھی۔ وہ چاٹ نہیں بناتی تھی، بلکہ یہ سارے کام بھی اس کے لڑکے کرتے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے نسبتاً بہتر علاقے میں گھر بھی لے لیا تھا۔ اب وہ صرف دکان کے کاؤنٹر پر بیٹھتا، وہ بھی سفید براق کپڑوں میں۔ چہرے پر سے غربت کے آثار نہ جانے کہاں کھو گئے تھے۔ پڑھے لکھوں کے ساتھ نوکری کرنے کا اتنا تو اسے فائدہ ہوا تھا کہ باہر والوں کے ساتھ اس کی بول چال میں شائستگی آ گئی تھی، ورنہ میتو کے ساتھ تو اس کا وہی معاملہ تھا۔ گھر میں میتو کو ایک کل وقتی ملازمہ میسر آ گئی تھی۔ اس سب تبدیلی میں روشو کے ساتھ ساتھ بختاور کے مشوروں کا بھی حصہ تھا۔ اب میتو بھی مہتاب راشد جمال دین ہو گئی تھی۔ روشو کے بال کھچڑی زدہ ہو گئے تھے، اب وہ کافی کم سخن ہو گیا تھا۔ چہرے پہ آپ ہی آپ وقار بھی آ گیا تھا۔ اب وہ مہتاب کی موٹی ناک پر مذاق بھی کم ہی کرتا تھا۔ ہاں البتہ گھر میں آ کر وہ وہی پرانا روشو بن جایا کرتا تھا۔ مہتاب نے بختاور کے ضد کرنے پر بال ڈائی کر لیے تھے۔ صاف ستھرے کپڑوں میں اجلی رنگت کی میتو واقعی مہتاب لگنے لگی تھی۔ اس کی پھندنا سی ناک کا عیب ایک چھوٹی سی نیلم کی لونگ نے چھپا لیا تھا۔ بختاور جب موبائل پر اپنے کولیگ سے انگلش میں بات چیت کرتی تو پاس بیٹھے روشو کا سینہ چوڑا ہو جاتا۔ شاید انگریزی میں کسی کو پڑھا رہی ہے، میتو روشو کے کان میں سرگوشی کرتی۔ اوئے نہیں، روشو چوڑا ہو جاتا، اپنے کسی ساتھی ڈاکٹر سے بات کر رہی ہے۔ یہ سب ڈاکٹر نا انگریزی میں بات کرتے ہیں، اپنی بولی تو گھر میں بولتے ہوں گے، ورنہ تیرے جیسی پکوڑا ناک والی کیا سمجھے۔ وہ ساتھی بیوی کو چھیڑ بھی دیتا۔ کبھی کبھار میتو اس کے کہنے پر اپنی ناک کو خواہ چھونے لگتی۔ ہاں نا، مجھے بختاور نے بتایا تھا، ایک روز مجھ سے بات کر رہی تھی، تب اس کے ساتھی ڈاکٹر کا فون آ گیا، تب اس نے مجھے بتایا تھا۔ شروع میں جب اس کی نائٹ ڈیوٹی لگی تو میتو کو بہت پریشانی ہو گئی۔ روشو بھی اندر ہی اندر پریشان ہوا، پھر خود کو تسلی دی، اس کی بیٹی تنہا تھوڑی ہے، وہاں اور بھی بہت سی ڈاکٹر بچیاں ہوتی ہیں۔ اور پھر آنے والے دنوں میں بختاور بہت کشمکش میں تھی۔ اس کی الجھن ماں سے چھپی نہ رہ سکی۔ میتو آخر کو اس کی ماں تھی، اور ماں جیسی ہستی اپنی اولاد کی شکل سے اس کی پریشانی نہ بھانپے، یہ تو ممکن ہی نہیں۔ میتو نے ہمت کر کے اس سے پوچھ ہی لیا تو وہ جو کئی دن سے خود سے متواتر حالت جنگ میں تھی، خود کو کمپوز کر کے سب کچھ اگل بیٹھی۔ اس کے ساتھ ہاؤس جاب کرنے والا فیصل احمد اس کی محبت میں گرفتار تھا اور اس سے رشتے کا خواہاں تھا۔ تو بسم اللہ کرو، اس میں پریشانی والی کیا بات ہے؟ میتو کی خوشی تو دیدنی تھی، جسے وہ چھپانے کی صحیح کرنے کے باوجود ناکام تھی۔ مجھے بابا کا ڈر ہے، وہ میرے بارے میں کیا سوچیں گے؟ بختاور نے سر مستقل جھکایا ہوا تھا۔ نا پتر، اس نے کچھ نہیں سمجھنا، میں کہہ دوں گی، میں نے ایک رشتہ کروانے والے سے کہا ہے۔ بختاور نے سر اٹھا کر ماں کو دیکھا، جس کے چہرے پہ ممتا کا نور پھوٹا پڑ رہا تھا، تو وہ بے ساختہ ہی ماں سے لپٹ گئی۔ پھر فیصل احمد کا فون آ گیا کہ وہ اپنے والدین کے ہمراہ ان کے گھر آ رہا ہے اور گھر سے نکل بھی چکا ہے۔ اس کی یوں اچانک آمد کا سن کر بختاور کے تو ہاتھ پاؤں پھول گئے۔ اس نے ماں کو اطلاع دی اور میتو نے جلدی سے روشو کو فون کر کے بلایا۔ روشو کی آواز سے تو خوشی پھوٹی پڑ رہی تھی۔ اوہ، تو انہیں بٹھا، بہت خاطر کروں گا میں، یوں آیا بس۔ اس نے چٹکی فون کے اسپیکر کے پاس ہی بجائی۔ بنا اطلاع فیصل کی فیملی کے آنے پر بختاور پریشان تھی۔ اس نے لمحے بھر کے لیے سوچنے کے بعد میتو سے اظہار بھی کر دیا۔ او چپ کر جا، بڑے لوگ ہیں، ایسے ہی کرتے ہیں۔ وہ کھوئی سی تھی کہ نظر میتو کے سر پہ پڑی۔ اس نے ڈائی لگائی ہوئی تھی۔ اماں، تم تو جلدی سے شاور لو نا۔ اس نے اماں کو باتھ روم میں دھکیلا۔ بیل بجتے ہی ملازمہ نے فیصل اور اس کے والدین کو ڈرائنگ روم میں بٹھایا۔ ملازمہ نے کولڈ ڈرنکس ان کے سامنے رکھی اور ڈرائنگ روم سے نکل گئی۔ بختاور تبھی اندر داخل ہوئی، سلام کیا اور کونے والے صوفے پہ سمٹ کے بیٹھ گئی۔ اس کی دلی کیفیت وہی جانتی تھی۔ آج فیصل کے والدین اس کے سامنے تھے تو اس کے ہاتھ پیر پھولے جا رہے تھے۔ کوئی اس کا ہاتھ تھام لیتا تو ارتعاش اور کپ کپاہٹ واضح محسوس کر سکتا تھا۔ وہ دراصل ممی شاور لے رہی ہیں اور بابا ریسٹورنٹ سے آنے والے ہیں۔
کہنے کو اسے کچھ سوچ ہی نہیں رہا تھا۔ فیصل بہت محبت پاش نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہ فیصل کی نرم گرم نگاہوں کو صاف محسوس کرتے ہوئے کچھ اور گھبرا رہی تھی۔ فیصل کی ماما نے اس پر بہت کھوجتی ہوئی بڑی گہری نگاہ ڈالی۔ وہ چہرے مہرے سے ایک خود پسند اور مغرور عورت دکھائی دے رہی تھی۔ جب اتنی دولت ہو تو بندہ مغرور تو آپ ہی آپ ہو جاتا ہے۔ اس نے خود کو دل ہی دل میں تسلی دی۔ اگلی نظر اس نے فیصل کے ڈیڈ پر ڈالی۔ چہرے مہرے سے سوبر آدمی دکھائی دیتے تھے، حالانکہ ان کی شخصیت پر بھی عمارت کا رعب اور دبدبہ چھلک رہا تھا۔ انہوں نے کولڈ ڈرنک کے گلاس کی طرف ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ اچانک ان کا ہاتھ راستے میں رک گیا۔ انگلی سے دیوار کی طرف اشارہ کر کے پوچھا، یہ کون ہے؟ بختیور نے مڑ کر انگلی کی سمت دیکھا۔ یہی تو میرے بابا ہیں، اس نے کچھ فخر سے کہا۔ کیا نام ہے اس کا؟ ہاتھ گلاس سے خاصا دور ہو گیا تھا، لیکن اسے ان کا اس طرح بابا کو مخاطب کرنا ذرا نہ بھایا تھا، لیکن نہ جانے کیوں اس کے لہجے میں احساس کمتری در آئی۔ راشد جمال الدین۔ اسے کچھ حیرت بھی ہوئی، جواب دینے پر نہیں بلکہ سوال کو اس طرح چھپتے ہوئے اچنبھے سے پوچھتے جانے پر۔ بس اس کا جواب دینا تھا کہ وہ اچانک کھڑے ہو گئے، اور جیسے انہیں صوفے پہ بیٹھے کرنٹ ہی تو لگا تھا۔ یہ ڈرائیور تھا نا؟ ان کے ساتھ ہی ان کی بیوی اور پھر فیصل احمد بھی کھڑا ہو گیا۔ نہیں ڈیڈ، ان کا اپنا بزنس ہے۔ فیصل جو بختیور نے بتایا تھا وہی اپنے ڈیڈ کے گوشے گزار کرنے لگا۔ تم چپ رہو، تم تو کچھ بھی نہیں جانتے۔ ڈیڈ نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا، پھر بختیور کی طرف گھومے۔ اس کے ہاتھوں کے تو طوطے اڑ گئے۔ جی بہت پہلے کبھی۔ واٹ اے نان سینس! یہ تو وہی ڈرائیور ہے جو ہمارے ہاں کچھ عرصہ ملازم رہا۔ انہوں نے بہت تحقیر سے بختیور کو گہری نگاہ سے دیکھنے کے بعد نگاہیں ہٹا کر اپنی بیوی سے کہا، ہاں شاید تم ٹھیک کہہ رہے ہو۔ بیوی نے بھی حیران ہو کر تصویر سے نگاہ ہٹائی۔ چلو، بہت سختی سے کہہ کر ڈیڈ نے قدم باہر کی سمت بڑھائے۔ ہم اور کمینوں میں رشتہ۔ وہ نہ جانے کیا کہتے ہوئے کمرے سے نکل گئے۔ ان کی بیوی نے ان کی تقلید کی۔ دروازے تک پہنچ کر اس نے مڑ کر بیٹے کو بہت غصے سے دیکھا۔ فیصل، ہمیں دیر ہو رہی ہے۔ فیصل حیران پریشان کھڑا تھا۔ اندر آتی میتو سب کچھ سن کر دروازے پہ ہی منجمد ہو چکی تھی۔ باہر سے مسلسل ہارن کی آوازیں آ رہی تھیں جو فیصل کو بلانے کا اندیا تھی۔ بختیور کے حلق نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا تھا۔ آواز تو جیسے اندر ہی کہیں دب گئی تھی۔ فیصل احمد یار، اس کے لب پھڑپھڑائے۔ میرے والد نے حق حلال کمایا، کیا ڈرائیور ہونا جرم ہے؟ اسے پوری امید سے فیصل احمد یار کو تکا تھا، اور اسے پوری امید بھی تھی محبت میں بہت طاقت ہوتی ہے۔ کیا پتا وہ اپنے ماں باپ سے لڑ جائے۔ سماج کیا چیز ہوتی ہے اگر محبت میں خلوص ہو تو۔ نہیں، ڈرائیوری بے شک جرم تو نہیں۔ بمشکل فیصل کے لبوں سے جملے پھسلے۔ مگر سٹیٹس بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا۔ اب تم خود ہی سوچو، یہ کیسے ممکن ہے کہ ڈیڈ کے سمدھی ان کا ملازم؟ وہ لمحے بھر کو رکا، جیسے جملوں کو ترتیب دینے کی کوشش کر رہا ہو، اور اس ترتیب دینے میں اس نے یہ بھی نہیں سوچا کہ سامنے کھڑی بختیور اس کے جملوں کی تاب سہ نہیں سکے گی۔ پھر وہ لمحے بھر کو رکا، جملہ اس نے مکمل نہیں کیا، اور اس کے بنا مکمل کیے ادھورے جملے سے ہی بختیور سب سمجھ گئی تھی۔ اسے ہی تو مکمل میں ٹاٹ کا پیوند کہتے ہیں۔ یہ کہہ کے پھر وہ رکا نہیں تھا، لمبے لمبے ڈگ بھرتا ہوا باہر نکلتا چلا گیا، اور باہر سے آتی مسلسل ہارن کی آواز بند ہو گئی تھی۔ پھر تیزی سے گاڑی کے ٹائر چرچرائے تھے۔ اسے لگا وہ گاڑی روڈ پہ نہیں بلکہ اس کے دل پر پوری رفتار سے گزری ہو۔ پھر سب چیزیں آپس میں گڑمڑ ہونے لگی۔ رخساروں پہ بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کر کے بختیور نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کمرے کے اندر آئی۔ خود کو کمپوز کرنے میں اسے تھوڑا وقت لگا تھا۔ میتو ابھی تک دروازے سے ٹکی مسلسل بہتے آنسو صاف کرتی اسے مل گئی۔ بختیور جان گئی تھی میتو نے سب سن لیا ہے،
وہ چیخ مار کر اپنی بیٹی سے لپٹ گئی۔ ایسے ہوتا ہے کہ بچپن میں جو ڈھارس بچوں کو والدین سے ملتی ہے، بڑھاپے میں والدین کو وہی ڈھارس اولاد سے چاہیے ہوتی ہے۔ اس وقت بختاور کی باہیں میتو کے لیے دنیا کی سب سے عظیم پناہ گاہ ثابت ہوئی تھی۔ اسی لیے روکتی تھی، نہ پڑھ، ہم کمی لوگ ہیں، یہ لوگ ہمیں برابر کا نہیں سمجھتے۔ کتنا روکا تھا روشو کو، لمبی اڑان نہ بھر، آسمان نہیں چھو پائے گا، زمین پہ قدم ٹکائے رکھ ورنہ خلا میں گم ہو جائے گا۔ ہو گیا نا خلا کی نظر۔ وہ تو جیسے مسلسل بین کر رہی تھی۔ ہائے، روشو تو یہ سن کے ہی مر جائے گا۔ اس نے سر پیٹ لیا، اب اسے روشو کی فکر ستانے لگی۔ اماں، بختاور نے بہت ہمت سے خود کو کمپوز کیا۔ اماں، اس نے دوبارہ روتی میتو کو سمجھایا۔ تو کیا سمجھتی ہے؟ زندگی بس شادی کا نام ہے، اور شادی تک آتے آتے کیا زندگی ختم ہو جاتی ہے؟ میں نے اتنی تعلیم حاصل کی ہے، اور ایسی تعلیم حاصل کی ہے جو میں خدمت خلق میں اگر گزار دوں تو سمجھو مجھے زندگی کا مقصد سمجھ آ جائے گا۔ زندہ تو سبھی رہتے ہیں نا اماں، لیکن تعلیم انسان کو شعور دیتی ہے اور جینے کا مقصد بھی۔ میں جانوروں کی طرح تو کم سے کم زندہ نہیں رہوں گی نا، جو سارا دن کھاتے ہیں، سوتے ہیں، کسی اور کی فکر ہی نہیں کرتے۔ تو کیا ہوا؟ جو چاہا تھا اگر وہ نہ پایا، وہ سب تو پا لیا نا جو پانا چاہیے تھا۔ وہ کہتے ہوئے اپنی ماں کی آنسو بھی اپنی پوروں سے صاف کرنے لگی۔ تبھی روشو اندر آ گیا۔ اس نے کمرے کی بدلی صورتحال دیکھی، کچھ نہ سمجھتے ہوئے ڈرائنگ روم میں رکھے بھرے ہوئے گلاسوں کو دیکھا، پھر کمرے کے ساتھ روتی وسورتی میتو کو۔ کیا ہوا؟ گیٹ کھلا پڑا ہے، خیر تو ہے نا؟ کیا ہوا؟ مہمان آ کر چلے گئے؟ وہ آپ ہی آپ سوال پہ سوال پوچھے گیا، پھر جھنجھلا کر بولا، او کچھ پھوٹو نا منہ سے۔ اس نے غضبناک ہو کر میتو کو دیکھا۔ میتو نے کچھ بولنا چاہا، تبھی بختاور سامنے آ گئی۔ بابا، انہیں میں پسند نہیں آئی۔ میری ناک اماں جیسی ہے نا، موٹی اور بھدی، تو انہیں میری ناک۔ اسے جملہ ادھورا چھوڑ دیا تھا، اور ادھورا جملہ چھوڑ کے اس نے سر جھکا کر انگلیاں مروڑنی شروع کر دی۔ روشو نے حیرت سے منہ کھول کر پہلے بیٹی کو اور پھر بیوی کو دیکھا۔ اس کی نگاہ پھسلتی ہوئی اپنی بیوی کی ناک پہ جا ٹھہری، اور تب اس نے سوچا، ہاں، ناک تو اس کی بیٹی کی بھی موٹی ہے، پر اتنی تو نہیں۔ تو پھر کیا لوگ تعلیم اور ڈاکٹری ہونے کے باوجود اس کی بیٹی کو کیا صرف موٹی ناک کی بنا پر رد کر سکتے ہیں؟ سامنے کھڑی بختاور سوچ رہی تھی، یہ تو ایک چھوٹا سا جھوٹ ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا باپ جس خواب کی تعبیر میں یوں بھاگتے دوڑتے زندگی بتا گیا، اپنی ہر خوشی، ہر آرام کو بھی اس نے پسے پش ڈال دیا۔ آج اس خواب کی کرچیاں اس کی آنکھوں میں چھپ کر اسے لہولہان کریں۔ وہ کسی صورت بھی اپنے باپ کا جھکا ہوا سر نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اور تعلیم کا اصل مقصد تو یہی ہے۔ کوئی کمی کمین ہو، بھلے کچھ بھی، لیکن اگر وہ باشعور ہے تو وہ انسانیت کی معراج کو پا گیا۔